बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 15 जुलाई 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ कुछ ताज़ा ख़बरें हैं, ताज़ा अपडेट्स हैं, ताज़ा मालूमात हैं, वो आपके सामने रखेंगे कि अफ़गानिस्तान के कौन कौन से इलाकों में अफ़गान तालिबान की ताज़ा कार्रवाइयाँ जारी हैं, ताज़ा फतूहात का सिलसिला जारी है, कौन से नए इलाके फ़तह हो रहे हैं और कहां पर काबुल फ़ौजों को शिकस्त हो रही है। इसी तरह से नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर है अफ़गान तालिबान ने काबुल हुकूमत को जो जंगबंदी की ऑफ़र की है, इस हवाले से आपको अपडेट करेंगे कि क्या अफ़गान तालिबान 3 महीने के लिए जंग रोकने जा रहे हैं और क्या काबुल हुकूमत इसके लिए तैयार है, ये भी आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा अफ़गान तालिबान ने इस्लामी इमारत के तहत तरक्याती काम शुरू कर रखे हैं, कुछ तस्वीर और वीडियो सामने आई हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। इसी तरह से नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान ने बरतानिया के वज़ीर दिफ़ा के तालिबान से राबते और तालिबान की हुकूमत तस्लीम करने के हवाले से जो बयान सामने आया था उसकी तहसीन की है और दुनिया के साथ नए मुआहदे, नए ताल्लुकात कायम करने का ऐलान किया है। इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। और सबसे अहम अफ़गान तालिबान पर जो इल्ज़ामात लग रहे हैं कि वो अफ़गानिस्तान की सरकारी इमारतों पर हमले करके उन्हें तबाह कर रहे हैं, इसमें कितनी सदाकत है, क्या वाकई ये तालिबान हमले करके काबुल हुकूमत की जानिब से जो बनाई गई इमारतें हैं उन्हें तबाह कर रहे हैं या फिर ये महज प्रोपेगेंडा है। और एक और अहम बात कि अफ़गान तालिबान ने जो इलाके फ़तह किए हैं वहाँ पर ज़बरदस्ती लोगों को कहा जा रहा है कि वो शेव ना करवाएं, दाढ़ी ना मंडवाएं और इसी तरह से ख़वातीन को ज़बरदस्ती घरों से निकलने से रोका जा रहा है और इस तरह के दीगर प्रोपेगेंडे हैं वो भी आपके सामने रखेंगे, उनका जवाब भी देंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को हमेशा की तरह लाइक भी करें, दोस्तों के साथ नशर भी करें, अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाया करें। साथ साथ हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल ग़ुलाम नबी मदनी को भी सब्सक्राइब कर लें और इसके अलावा हमारे ट्विटर अकाउंट को अगर फॉलो नहीं कर रखा तो उसे भी फॉलो कर लें। जी हाँ नाज़रीन, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले अफ़गान तालिबान की ताज़ा कार्रवाइयों की और फतूहात की। तो इस वक्त अफ़गान तालिबान ने सुबह तखार के अंदर एक बड़ा हमला किया है जिसके नतीजे में 17 काबुल फ़ौजी हलाक, 19 ज़ख्मी हुए हैं, भारी असलहा भी बरामद हुआ है। सुबह तखार अफ़गानिस्तान के शुमाल में वाक़ है, यहाँ पर अफ़गान तालिबान का कब्ज़ा है, गिरफ्त है और 90% इलाके तालिबान के कब्ज़े में हैं, लेकिन कुछ इलाके अब भी काबुल फ़ौज के पास हैं। काबुल फ़ौज ऑपरेशन करके तालिबान को धकेलने की या तालिबान से इलाके छीनने की कोशिश कर रही है जिसमें उसे नाकामी हो रही है। और यूँ पिछले 48 घंटों में सुबह तखार के अंदर 50 से ज़ायद काबुल फ़ौजी हलाक हो चुके हैं और सैकड़ों ज़ख्मी भी हुए हैं ताकि तखार का कंट्रोल वापस हासिल किया जाए। लेकिन अफ़गान तालिबान की पोजीशन सुबह तखार में मजबूत बताई जा रही है। इसी तरह से नाज़रीन अफ़गान तालिबान की जानिब से सुबह हिरात के अंदर, दाई कुंडी के अंदर, गज़नी के अंदर, गौर के अंदर, फ़राह के अंदर है और बादगीज़ के अंदर भी और इसी तरह से कुंदूज़ के अंदर है, लग़मान के अंदर है, बड़ी कार्रवाइयाँ सामने आई हैं जिसके नतीजे में काबुल हुकूमत से तकरीबन 1 दर्जन से ज़ायद चेक पोस्टें फ़तह की गई हैं, हासिल की गई हैं और यहाँ से काबुल हुकूमत के तकरीबन 30 से ज़ायद फ़ौजी गिरफ़्तार हुए हैं और 10 फ़ौजी हलाक भी हुए हैं और 15 से ज़ायद ज़ख्मी बताए जाते हैं इन सूबों के अंदर। तो ये अफ़गान तालिबान की ताज़ा कार्रवाइयाँ थी, ताज़ा फतूहात थी। इसके अलावा नाज़रीन सुबह लग़मान के अंदर काबुल हुकूमत ने दरिंदगी की है, 5 निहत्ते शहरियों को शहीद कर दिया गया है जबकि 6 ज़ख्मी बताए जाते हैं। तालिबान तर्जुमान ने इसकी शदीद मज़म्मत की है कि निहत्ते शहरियों को तालिबान करार देकर उन पर हमले करना ये इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी है और काबुल हुकूमत की बदतरीन दरिंदगी है जिसकी हम मज़म्मत करते हैं और इसका हम बदला भी लेंगे। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं कि अफ़गान तालिबान की जानिब से ख़बर सामने आ रही है। ज़रा ये बताते हैं कि तालिबान ने काबुल हुकूमत को जंगबंदी की ऑफ़र की है, 3 माह तक जंगबंदी तालिबान कर सकते हैं, इसके लिए रज़ामंद हैं, लेकिन इसके बदले काबुल हुकूमत को तमाम तालिबान के कैदियों को जेलों से रिहा करना होगा और जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद करना होगा। लेकिन नाज़रीन काम इत्तलात ये हैं कि अशरफ गनी ने काबुल हुकूमत के जो सरबराह हैं उनकी हुकूमत के लोगों ने तालिबान से जंगबंदी मुआहदे को मुस्तरद कर दिया है। आप जानते हैं अफ़गान तालिबान इससे पहले भी ईद उल फ़ितर पर, ईद उल अज़हा पर जंगबंदी करते रहे हैं, लेकिन ये जो जंगबंदी तालिबान की तरफ से होती है इसकी खिलाफ वर्जी काबुल हुकूमत करती है, वादा खिलाफ़ी करती है। इसलिए तालिबान की जानिब से जो ज़राए हैं, सहाफ़ी हैं, वो ये कहते हैं कि अगर जंगबंदी तालिबान कर भी दें तब भी काबुल फोर्सेस बददियानती करेंगी, धोखा दही
نہیں کریں گی، کیونکہ ان کے اندر اخلاقیات نہیں ہیں، روایات کا پاسداری ان کے اندر نہیں ہے، ایمان کی غیرت ان کے اندر نہیں ہے، اور لبرلز اور سیکولر نظریات کے حامل ہیں، اور وہ روایات اور اخلاقیات کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ وہ تو طالبان کے مجاہدین اگر شہید ہوتے ہیں تو ان کی لاشوں کی بے حرمتی کرتے ہیں، نہتے شہریوں پر حملہ کرتے ہیں، جنسی درندگی، جنسی زیادتیوں کے کیسز کابل فوج میں خواتین کے ساتھ بالخصوص زیادہ تر منظر عام پر آتے رہے ہیں۔ تو ایسی فوجوں سے کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ جنگ بندی کریں گے؟ طالبان کہتے ہیں کہ ہم دوحہ ایگریمنٹ کے تحت اس بات کے حقدار ہیں کہ ہمارے تمام قیدیوں کو کابل حکومت اور امریکہ رہا کرے، لیکن آج تک انہوں نے وعدے پورے نہیں کیے، ہمارے مکمل قیدی رہا نہیں کیے، اور نہ ہی اقوام متحدہ کی بلیک لسٹ سے طالبان کے رہنماؤں کے نام نکالے گئے ہیں۔ تو جتنی شکیں دوحہ معاہدے میں ہوئی تھی ان تمام شکوں کی خلاف ورزی کابل حکومت کرتی آ رہی ہے۔ تو اب دنیا فیصلہ کر لے کہ کون حق پر ہے، کون غلط ہے، کون درست ہے اور کون مذاکرات میں سنجیدہ ہے، یا وعدوں کو پورا کرنے کے لیے عملاً وعدوں کو ایفا کر رہا ہے۔ ہم ناظرین کا بات کر لیتے ہیں کہ افغان طالبان کے خلاف ایک الزام یہ لگ رہا ہے کہ طالبان سرکاری عمارتوں پر حملے کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے جو کابل حکومت کے ذمہ دار ہیں انہوں نے الزام لگایا ہے کہ طالبان نے 260 سرکاری عمارتوں کو، بلڈنگز کو حملہ کر کے منہدم کر دیا ہے، تباہ کر دیا ہے۔ اس پر طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے شدید رد عمل دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ہمارے خلاف الزام ہے، جھوٹا پروپیگنڈا ہے کہ ہم کابل حکومت کی جو عمارتیں ہیں انہیں چھین کر ان پر حملہ کر کے تباہ کر رہے ہیں۔ طالبان کے ترجمان نے کہا، ہم یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ عوام کے پیسوں سے بنی ہوئی عمارتیں، عوام کے پیسوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ ہم کرپشن، بددیانتی، بدعنوانی کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور ہم عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کے حقوق کی بحالی کے لیے کوشاں ہیں۔ تو یہ بات کیسے متوقع ہے کہ ہم عمارتوں پر حملہ کر کے جو افغانستان کے عوام کے پیسے ہیں ان کو ضائع کر دیں؟ یہ ہمارے خلاف صریحاً جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ جہاز ہمارے پاس نہیں ہیں، جنگی جہازوں سے حملے ہم نہیں کرتے، بمباری ہم نہیں کرتے، بازاروں پر حملے ہم نہیں کرتے، یہ کابل حکومت کرتی ہے جس کے واقعات پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ لہٰذا دنیا یہ بات نوٹ کر لے کہ کابل حکومت نہتے شہریوں کے املاک کو، دکانوں کو، بازاروں کو، گھروں کو تباہ کر رہی ہے، اور سرکاری عمارتوں کو بھی خود تباہ کر کے الزام طالبان پر لگا رہی ہے۔ جیسا کہ ناظرین کرام انہوں نے سلما ڈیم جو ہرات کے اندر موجود ہے اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے، جسے طالبان نے ناکام بنا دیا ہے۔ طالبان کے ذرائع بتاتے ہیں کہ جو کارروائیاں کابل حکومت جو پبلک مقامات ہیں ان پر کرتی ہے یا سرکاری عمارتوں پر کرتی ہے تاکہ طالبان کا قبضہ نہ ہو، اس کے خلاف وہ کارروائیاں کر رہے ہیں اور کابل حکومت کو پسپا بھی کر رہے ہیں۔ جبکہ ناظرین کرام ایک اور جو خبر ہے وہ یہ بھی ہے کہ افغانستان کے اندر کابل حکومت نے 112 بڑے بڑے ترقیاتی پروجیکٹ پر کام بند کر دیا ہے، اور وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ چونکہ ان کے پاس فنڈ نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، طالبان ریونیو اکٹھا کر رہے ہیں، جو مختلف سرحدی جو روٹ ہیں، تجارتی روٹ ہیں، جیسا کہ شیر خان بندر ہے تاجکستان کے ساتھ، اور جو اسلام قلعہ ہے ایران کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، اسپین بولدک کا علاقہ جسے چمن بارڈر بھی کہا جاتا ہے، تو یہاں سے اب طالبان ریونیو اکٹھا کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، لہٰذا ہم ترقیاتی کام نہیں کروا سکتے، لیکن افغان طالبان کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس پیسہ ہے، یہ کرپشن کر کے جیبوں میں بھر رہے ہیں، تجوریاں بھر رہے ہیں، لیکن طالبان نے کچھ ایسی تصاویر نشر کی ہیں اور کچھ ایسی ویڈیوز بھی نشر کی ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مختلف مقامات پر ترقیاتی کام طالبان کی جانب سے جاری ہیں، اور تیزی سے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے سڑکیں بنائی جا رہی ہیں، کلینکس بنائے جا رہے ہیں، ہسپتال بنائے جا رہے ہیں، سکولز قائم کیے جا رہے ہیں، جو یقیناً افغان طالبان کا پازیٹیو چہرہ دنیا کے سامنے لاتے ہیں۔ اسی کے علاوہ ناظرین کرام جو ایک اور بڑی خبر ہے وہ یہ بھی ہے کہ طالبان کے خلاف مختلف طرح کے پروپیگنڈے ہو رہے ہیں کہ طالبان تاجروں پر پابندیاں لگا رہے ہیں، طالبان لوگوں پر، عوام پر مفتوحہ علاقوں میں ظلم کر رہے ہیں۔ ایک خبر تو یہ سامنے آئی ہے کہ قندوز کے اندر تاجروں سے طالبان کے جو تجارتی کمیشن کے لوگ ہیں انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں، تاجروں کے تمام جو مسائل ہیں حل کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ جو بھی علاقے طالبان نے فتح کیے ہیں وہاں پر ہر چیز فنکشنل ہے، وہاں پر ہر چیز چل رہی ہے، ہسپتال، سکولز اور جو کمپنیاں ہیں، ہر طرح کی چیزیں ایکٹیو ہیں۔ طالبان کہتے ہیں ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ ہم لوگوں کے
مسائل حل کریں گے، انہیں ہر طرح کا پروٹیکشن دیں گے، سیکیورٹی فراہم کریں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، افغان طالبان کے خلاف ایک اور پروپیگنڈا یہ ہو رہا ہے کہ افغان طالبان کے جو مفتوحہ علاقے ہیں وہاں پر خواتین پر جبری پابندیاں عائد ہو رہی ہیں کہ خواتین گھروں سے باہر نہیں نکل سکتی، خواتین جاب پر نہیں جا سکتی، کام نہیں کر سکتی، اور لوگوں کو زبردستی داڑھی منڈوانے پر گرفتار کیا جا رہا ہے، ان پر پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں۔ افغان طالبان نے اس طرح کے پروپیگنڈوں کو مسترد کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی بھی طرح سے خواتین پر کوئی پابندی نہیں لگا رہے ہیں اور نہ ہی مردوں پر کوئی زبردستی یا جبر ہو رہا ہے، بلکہ اسلامی نظام کے تحت، اسلامی آئین کے تحت لوگوں کو ہدایات دی جا رہی ہیں کہ وہ ایسا کریں، ایسا نہ کریں، تاکہ معاشرہ محفوظ رہے اور اسلامی اقدار اور روایات کا حامل ہو۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کے مکمل حقوق کی طالبان کی اسلامی حکومت ضامن ہے اور تمام لوگوں کو یقین دلاتی ہے کہ طالبان کی جانب سے جو لوگوں کے حقوق ہیں، جو اسلام کی جانب سے، ریاست کی جانب سے جو ان کو دیے جاتے ہیں، وہ تمام حقوق طالبان دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس لیے ناظرین کرام، دنیا بھر کے اندر جو لبرلز ہیں، سیکولرز ہیں اور این جی اوز ہیں اور دنیا کی بڑی بڑی مافیاز ہیں، کمپنیاں ہیں، وہ پروپیگنڈا کر کے طالبان کو ایسا بدنام کر رہے ہیں جیسے طالبان وحشی ثابت ہوں، طالبان سے لوگ نفرت کریں، جس طرح سے امریکہ بدماش نے جو 9/11 کے بعد جنگ مسلط کی، اسلام کو، مسلمانوں کو بدنام کیا، داڑھی ٹوپی کو بدنام کیا اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کروائے، یہاں تک کہ ٹرمپ نے آ کر یہ تک کہا کہ ریڈیکل اسلام والے لوگ ہیں، یہ لوگ انتہا پسند ہیں، قدامت پسند ہیں۔ یہ سب چیزیں اب پھر ہو رہی ہیں، لیکن طالبان ایڈوانس ہو چکے ہیں، وہ دنیا کے پروپیگنڈوں کا انہی کی جواب میں، انہی کی زبان میں جواب دے رہے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں پر ایک اور خبر کا ذکر ضروری ہے۔ یہ خبر بنیادی طور پر طالبان نے دنیا کے ساتھ ریلیشن شپ یا آپ کہہ سکتے ہیں بائیلیٹرل ایگریمنٹ یا تعلقات قائم کرنے کے حوالے سے کی ہے۔ طالبان کے جو سیاسی دفتر کے ترجمان ہیں ڈاکٹر نعیم وردک، سہیل شاہین، انہوں نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ برطانیہ کے جو وزیر دفاع ہیں ان کا یہ بیان، انٹرویو قابل تحسین ہے جو ٹیلی گراف کو دیا گیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر طالبان حکومت میں آتے ہیں تو برطانیہ طالبان کے ساتھ مل کر چلنا چاہتا ہے، کام کرنا چاہتا ہے، تعلقات رکھے گا۔ طالبان نے کہا ہے کہ ہم نہ صرف برطانیہ بلکہ امریکہ، یورپ اور دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں اور ہم مساوی اور برابری کے سطح پر مذاکرات کے حامی ہیں، ان کے ساتھ ایگریمنٹ بھی کریں گے، انویسٹمنٹ کے لیے بھی ان کو اپرچونٹی دیں گے اور ان کے ساتھ سفارتی مشن کو پروٹیکشن دیں گے۔ لہٰذا دنیا ہمیں سمجھے، ہمارے ساتھ بات چیت کرے، ہمارے ساتھ ڈائیلاگ کرے اور ہمارے ساتھ چلے، ہم دنیا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ تو یہ افغان طالبان نے اپنی خارجہ پالیسی کا بھی اعلان کر دیا ہے، تو ایک طرح سے کامیاب ایک ریاست کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں طالبان وہی کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ افغان طالبان افغانستان کے اصل حکمران بن رہے ہیں اور افغان طالبان سے عوام بھی خوش ہے اور دنیا بھی افغان طالبان کی فتوحات کو دیکھ کر ان سے رابطے کر رہی ہے۔ اس ویڈیو کے حوالے سے جو آپ کی رائے ہو، اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔